جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی صبح کی نماز روشنی میں پڑھے ثواب زیادہ ملے گا۔ محترم بھائی پہلے نمبر پر تو یہ بات یاد رکھیں کہ نماز اندھیرے میں پڑھنا یہ افضل ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دائمی عمل جو ہے وہ بھی اندھیرے میں نماز پڑھنا ہے۔ اور اس بارے میں کوئی دو چار باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو آپ یہ حدیث ذرا سامنے رکھیں جو صحیح البخاری کے اندر 578 نمبر پر موجود ہے، اور صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں 645 نمبر پر، اس کے علاوہ ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، مسند حمیدی، مسند ابی ابانا اور کئی کتابوں میں یہ آتی ہے جی، جس میں یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ مروی روایت ہے کہ مومن عورتیں نماز فجر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوتی تھی، پھر نماز کے اختتام پر جب وہ اپنی چادریں لپیٹے ہوئے واپس جاتی تو فرمایا کہ لا یعرفہن احد من الغلاسی، اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو کیا پتا چلا کہ نماز اندھیرے میں پڑھی، ایک بات۔ دوسری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اس بارے میں ذہن میں رکھیں کہ آپ علیہ السلام صبح کی نماز صبح صادق طلوع ہوتے ہی شروع فرما دیتے، حتیٰ کہ اندھیرے کی وجہ سے صحابہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ یہ روایت بھی آپ صحیح مسلم جو ہے نکال لیں، کتاب المساجد، اس کے اندر 5 نمازوں کے وقتوں کا بیان اس باب کے اندر یہ آپ کو مل جائے گی 614 نمبر پر۔ اس کے علاوہ نسائی، ابو داود وغیرہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد صحیح بخاری کے اندر اوقات صلاۃ کا باب ہی نکال لیں، اس کے اندر جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت جس میں یہ ہے کہ صبح کی نماز نبی علیہ السلام اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے تھے۔ اچھا، اب ایک روایت وہ آتی ہے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ والی، جس میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز فجر صبح کے خوب واضح ہو جانے پر پڑھا کرو، یہ تمہارے اجر میں اضافے کا موجب ہوگی۔ یہ روایت ہے جو کہ ابو داود کے اندر 424 نمبر پر، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ روایت انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ ابو داود کی سند میں جو مدلس راوی ہے اس کے سماع کی صراحت ابن ماجہ میں موجود ہے۔ باقی بھی کوئی اشکال جو ہے وہ سارے اشکالات ائمہ اہل علم نے حل کر دیے ہیں کہ روایت یہ ٹھیک ہے۔ اب ان حدیثوں کے اندر تطبیق بھی اہل علم نے دی ہے نا جی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ نماز کا آغاز اندھیرے میں ہی کیا جائے گا۔ اب طحاوی کون ہے؟ حنفیوں کے بہت بڑے عالم امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جی۔ حنفیوں میں یہی تو ایک بندہ کمال کا محدث گزرا ہے جو وہ فرماتے ہیں کہ نماز کا شروع آغاز وہ اندھیرے میں ہی کریں گے، اور قرات اتنی لمبی کی جائے کہ صبح خوب روشن ہو جائے، یعنی یہ انہوں نے تطبیق دی ہے۔ اس کے بعد جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جی، وہ بھی یہ روایت کے اندر جو الفاظ آیا نا اسفرو یا اسبہو، ان کا مطلب بھی انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ مطلب یہ جو لفظ اسبہو ہے، یہ اس کا مطلب یہ کہ فجر واضح ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے، یعنی اس طرح واضح ہو جائے۔ مطلب واضح یہ رہے کہ صبح کو روشن کر کے نماز فجر ادا کرنا بھی اگر نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، لیکن آخر میں جس عمل پر آپ نے ہمیشگی کی ہے وہ اندھیرے کے اندر ہی نماز پڑھنا ہے، اندھیرے میں نماز پڑھنا ہی یہ آپ کا ہمیشگی والا عمل اور آخر میں تک یہی عمل رہا ہے، جیسا کہ اہل علم ائمہ محدثین نے لکھا ہے۔ اور پھر ایک حسن
حدیث جو کہ ابو داود کے اندر ہی یہ بھی موجود ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے نماز فجر ایک مرتبہ اندھیرے میں پڑھی اور پھر دوسری مرتبہ اسے خوب روشن کر کے پڑھا۔ جی تو کہتے ہیں پھر وفات تک آپ علیہ السلام کی نماز فجر اندھیرے میں ہی رہی، تو آپ علیہ السلام نے دوبارہ کبھی اسے روشن کر کے نہیں پڑھا۔ تو بہتر یہی ہے کہ نماز فجر اندھیرے کے اندر ہی پڑھی جائے۔ باقی امام طحاوی اور ابن قیم والی بات بڑی کمال کی ہے کہ اندھیرے کے اندر نماز کا آغاز کر دو، اگر قرات لمبی ہونے کی وجہ سے روشنی ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے جو تطبیق دی ہے، کوئی تفسیر بیان کی ہے، تو یہ ان کی بڑی وجیح بات ہے، بہترین بات ہے جی۔ باقی نماز فجر اندھیرے میں ادا کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، اور اس پر ائمہ محدثین اور اہل علم فقہا وہ اسی پر ہیں، مثلا امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل جی، اس کے علاوہ اسحاق بن راہویہ، امام اوزاعی اور کئی اہل علم، پھر صحابہ میں سے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، عثمان و علی رضی اللہ عنہما، اسی طرح انس، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہی نقل کیا گیا ہے۔ اچھا، صرف امام ابو حنیفہ اور ان کے دو ساتھی امام محمد بن حسن شیبانی اور ابو یوسف وہ فجر کو روشنی کے اندر پڑھنے کو افضل قرار دیتے تھے جی، لیکن صحیح بات یہی ہے اور یہی راجح ہے، جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے، صحابہ کا بھی یہی موقف تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشگی کا عمل بھی یہی نظر آتا ہے۔ پھر امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نماز فجر کو اندھیرے میں ادا کرنا افضل قرار دیا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف اہل علم نے بیان کیا ہے، اور علامہ عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو تحفۃ الحفظ والے ہیں وہ بھی اسی کے قائل و فائل تھے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔